السلام علیکم۔ اردو افسانے کی روایت میں پریم چند نے مثالیت سے سماجی واقعیت نگاری تک کا سفر بڑے احسن اور عمدہ انداز میں طے کیا ہے۔ میں ان کے اس تخلیقی اور فنی سفر کا جائزہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس جائزے کے سلسلے کی یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ یہ بات تو طے ہے کہ پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں وفور تخیل، مثالیت، شدت جذبات اور رنگینی زبان ملتی ہے۔ تاہم دنیا کا سب سے انمول رتن، جس کو پریم چند کا پہلا افسانہ بھی مانا جاتا ہے، میں ستی کی رسم سے بڑھ کر غلامی کے خلاف مزاحمت کا شعوری ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک سماجی واقعیت نگاری کا عنصر موجود ہے۔ لیکن پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں ان کے فن پر مثالیت جو ہے وہ غالب ہے۔ خاص طور پر جب وہ عورت کی تصویر کشی کرتے ہیں تو مثالیت سے کام لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پریم چند کے نزدیک عورت جو ہے وہ شکتی اور تپسیا کی علامت ہے۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے عورت کی تصویر کشی کرتے وقت مثالیت سے کام لیا ہے۔ اس حوالے سے پریم چند کے ان افسانوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جو ان کے پہلے افسانوی مجموعے پریم پچیسی میں شامل ہیں۔ پریم پچیسی میں کل 25 افسانے شامل ہیں، جن میں 23 افسانے ایسے ہیں جن کے کردار ہندو ہیں، اور صرف 2 افسانے جن میں امرت اور غیرت کی کٹار شامل ہیں کے کردار مسلمان ہیں۔ پریم چند کے ہاں کچھ افسانے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں ہند کی سرزمین کی مستقل نشانیاں اور اساطیری حوالے موجود ہیں۔ ان افسانوں میں یہیں میرا وطن ہے، سیر درویش، عشق دنیا اور حب وطن جو ہیں نمائندہ افسانے ہیں۔ ان میں انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کی مستقل نشانیاں اور اساطیری حوالوں کو سمیٹا ہے۔ انتظار حسین ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے۔ ان کی تحریروں میں اکثر یہ شکوہ ملتا ہے کہ پریم چند نے داستانوں سے جنم لینے والی قصے کی روایت کو اپنے نظریے کی وجہ سے